نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت موعود پورا کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کی سیرت اور صورت سنت اور حدیث کی شکل میں آپ کا قائم مقام ہے. آپ نے امت کو تاکید بھی کی کہ علیکم بسنتی، میری سنت کا خیال رکھنا، اس کو مضبوطی سے تھام لینا، اور سنت الخلفاء الراشدین، اور میرے بعد جو نیک خصلت خلفاؤں نے وہ اور ان کی سنت. آپ نے حدیث یاد کرنے کو کتنا فضل ذکر کیا. نضر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها او کما قال. اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، خوش رکھے، خوش بہار رکھے، روب ترقی رکھے اس مومن مسلم کو جو میری حدیث یاد کرے اور پھر اسی طرح آگے بڑھائے، دوسروں تک پہنچائے. وفیکم رسول اے سنتہ و حدیثہ اے سیرتہ و صورتہ. مفسرین لکھتے ہیں مدارک وغیرہ معالم وغیرہ میں کہ پیغمبر ایک وقت موعود گزار کے دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ نے ان کو تسلی بھی دی، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. ہم نے جو وعدے کیے ہیں کچھ آپ کی زندگی میں، کچھ آپ کی زندگی کے بعد پورا کریں گے. یعنی آپ ہمیشہ نہیں ہوں گے، دین ہمیشہ ہوگا. یہ حاصل آیات ہے. نبی اور رسول کا قائم مقام ہو سکتا ہے اور وہ آپ کا منصب ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، سنت ہے، سیرت ہے، صورت ہے، شریعت ہے. دو چیزوں کا قائم مقام کوئی چیز نہیں ہے. ایک قرآن کریم کا قائم مقام کچھ بھی نہیں، پوری دنیا میں کوئی چیز موجود نہیں جو قرآن کا بدل بنے. اور دوسرا ایمان کا کوئی بدل نہیں. دیکھو نماز نہ پڑھ سکے تو کہتے فدیہ دے دے، روزے نہ رکھ سکے تو کہتے ہیں کہ فدیہ ادا کر لے. بعض ائمہ کے نزدیک اتنے آدمی ان کی طرف سے نماز پڑھے اور اتنے روزے رگر تھے، بڑے ائمہ نے اس کا انکار کیا ہے کہ لا یصلین احدکم عن احد ولا یصومن احد عن احد. پیغمبر نے کہا ہے کوئی کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا اور کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا. ہاں ثواب بخش سکتا ہے. حج نہیں کر سکتا ہے تو حج بدل کر آ جائے، کسی اور عزیز قریب اللہ کے نیک بندے کو مامور کرے کہ بھئی میری طرف سے آپ حج پہ چلے جائیں. خود پیغمبر سے پوچھیں کہ آپ نے اجازت دے دی. دنیا کے ہر عمل کا بدل موجود ہے، لیکن دو چیزوں کا بدل نہیں ہے، ایک ایمان کا اور دوسرا قرآن شریف کا. اس لیے قرآن ہی پڑھنا ہوگا، قرآن ہی کے ساتھ سروکار رکھنا پڑے گا. کوئی بخاری کا کوئی باب پڑھے اس کی رکعت نہیں ہوگی، نماز فاسد ہوگی، حالانکہ اصح فی الباب ہے. قیامت کے دن کفار کہیں گے کہ ہم اتنی اتنی چیزیں دے سکتے ہیں. حق تعالیٰ کہے گا اگر یہ موجودہ زمین سونے سے بھر دینا تو ما تقبل من احدہم، یہ ایمان کے بدلے میں ناقابل قبول ہے. ایمان مانگا تھا، سونا اور چاندی نہیں مانگا تھا. ایمان کا بدل نہیں ہے.
آپ نے اس لیے آخری وقت میں ابو طالب کو کہا یا عم اے میرے چچا قل کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ، کلمہ پڑھ لے تاکہ میں قیامت کے دن بات کر سکوں آپ کے لیے۔ بغیر اس کلمہ پڑھے اور ایمان لائے نبی بات نہیں کر سکتا۔ ایک پیغمبر نے اپنے باپ کے لیے بات کی تھی تو حق تعالیٰ نے ان کی طرف سے معذرت کی، وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ۔ وہ تو ایک وعدہ تھا، پورا کرنا تھا، ورنہ جیسے ان کو پتہ چلا کہ خدا کا دشمن ہے ہمیشہ کے لیے ان سے بیزار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل و بردبار تھے۔ ایک اور پیغمبر نے اپنے بیٹے کے لیے کہا، فرمایا انہ لیس من اہلک، خبردار یہ نہ اہل بیٹا ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل آپ کی شریعت کے خلاف ہے۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث سے پدر کیوں کرو؟ پدر من سلطان بود سے کام نہیں چلتا اسلام میں۔ حدیث ابو داؤد شریف میں ہے من ابطأ عملہ لم یسرع نسبہ، جس کو عمل نے پیچھے دھکیلا نسب سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ سید فلاں ہے، سید فلاں ہے، ایسے اکو بکو سندر بکو، سید مکہ میں نہیں، مدینے میں نہیں، اتنے آنڈا پہیا ہے۔ تو شرائف نسب اور احترام نسب برحق ہے، لیکن اعمال کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اعمال نہ ہو تو نسب کہاں بچا سکے گا؟ حسن ز بصرہ بلال اذهبت صہیب ضرو زخا کے مکہ ابو جہل ایچ بلا جبیس۔ حسن بصری بصرے سے آ رہے ہیں، صہیب روم سے آ رہے ہیں، بلال حبش سے آ رہا ہے۔ ادھر اسلام پہ مینارو ولاڑ اذان تھا، الپوری کہتے اسلام کے بلند مینار پر بلال کڑے ہیں، اذان دے رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ جب فتح ہوا، آپ نے حضرت بلال کو کہا کہ آپ کو اختیار ہے کہ کعبے کی دیوار پہ چڑھ کے اذان دیں یا سامنے جبل ابی قبیس پر دیں، اور آپ نے کہا بلال اس کلمے کے لیے آپ کو بہت تکلیفیں اٹھانی پڑی، اور یہ کہتے ہوئے آپ کا چہرہ نبوت آنسو سے تر بتر ہو گیا۔ حضرت بلال نے کعبہ شریف کے دیوار پر چڑھ کر اذان دے دی۔ محدثین و مورخین کہتے جب سے کعبہ بنا ہے اور جب تک دنیا میں رہے گا اذان بلالی بھی ساتھ رہے گی۔ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، اور برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، اور مسجد مرسی خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حافظ و ناصر معین و مددگار ہو۔ اللہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ ہمیں ایمان نصیب فرمائے، خدایا محفوظ فرما۔ یہ جو نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، صدق ہے، وفا ہے، طہارت ہے، عفت ہے، پاک دامنی ہے، یہ ایمان کے لیے ہیلپنگ ذرائع ہے، مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اور یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، خیانت ہے، پلیتی ہے، خباثت ہے، رذالت ہے، کمینگی ہے، یہ تمام چیزیں ایمان کے منافی ہیں۔
ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے صرف ایمان نہیں، ایمان کی پرورش کی ہے، ایمان کو تکڑا کرنا چاہا ہے، ایمان میں قوت پیدا کی ہے نیک اعمال سے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اعمال ایک ایسی دولت ہے، اعمال ایک ایسا شرف ہے کہ جو بلند برتر مقام دلائے بغیر نہیں رہتے۔ دنیا اوپر نیچے ہوتی ہے، ایک عہدہ ہے، آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے، جی اب یہ وزیر نہیں ہے، اب یہ پارلیمنٹ کا رکن نہیں ہے، اب یہ صوبائی اسمبلی کا ایم پی اے بھی نہیں ہے، فلاں پارٹی سے بھی نکلا ہے، چلو بھائی۔ لیکن یاد رکھنا کہ نمازی نمازی ہی رہے، روزے دار کو روزے معاف نہیں ہوں گے۔ اب دیکھو دنیا کے جو عزت اور شرف ہے وہ خود بخود جواب دے دیتی ہے۔ انجینئر بوڑھا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اب نقشہ اس سے نہ بناؤں، کہیں عمارت ڈال جائے گی۔ ڈاکٹر سے ایک تھا یہاں سوراخ بورڈ کے پاس، میں ملنے گیا، بڑا اچھا ملا، اس کے پیچھے سے آدمیوں نے کہا کوئی دوا ہوا نہ دینا، دماغ مینٹلی ختم ہو گیا۔ لیکن دیکھو بوڑھے سے بوڑھا عالم مولانا سلیم اللہ خان، مولانا اسفندیار، مولانا فدا الرحمان درخواستی رحمہم اللہ، مجال ہے کہ کوئی کہے کہ ان کی بات مت مانے، بلکہ ہمارے ہاں بوڑھا عالم، بزرگ عالم جوان سے زیادہ طاقتور مانا جاتا ہے۔ اس کا تقوی، اس کی احتیاط، اس کی اطلاع، اس کا تبحر، ہر چیز میں وہ امتیازی ہوتا ہے۔ چونکہ یہ علوم آخرت کے ہیں، تو جب آخرت کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ اور مستحکم ہوتے ہیں۔ وہ سعید ابن مسیب جن کے بارے میں امام شافعی کہتے کہ میں ان کو صحابہ کے برابر سمجھتا ہوں، ان کا جب انتقال ہوا تو ایک شخص نے کہا کہ خیالک فی عینی و ذکرک فی فمی و مسواک فی قلبی فعین تغیب۔ آپ کا تذکرہ میری زبان پر ہے، آپ کا تصور میرے دل میں ہے، آپ کا تخیل میری آنکھوں میں ہے، کہاں چلے گئے آپ؟ تو یہ لوگ چاہتے نہیں ہیں، نہیں برسوں پہ کچھ مدار حیات، موت پر زندگی تمام نہیں، خاص بندوں کے لیے بقا حاصل، زندگی نام اس فانی کا نہیں۔ ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زند شد بعشق، سب تست بر جرید عالم دوام ماں۔ یہ ایک ایسی حیات ہے اور ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ زندگی جاوید یافت ہر کے نیکو نام عزیز، کز اکبش ذکر خیر زندہ کو ندنا مرا۔ ہمیشہ کی زندگی اللہ نیک اعمال، ایمانیات، صلاح فلاح کی وجہ سے عطا فرماتے ہیں، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی بھی یہ تصور نہ ہو کہ ایک مستحب بھی اپنے ارادے سے ترک نہ کرے۔ مستحب کے معنی ہیں جس کے کرنے سے فائدہ ہے، ہمیں فائدے والے کام کرنے ہیں۔ مکروہ کے کیا معنی ہے؟ ناپسندیدہ۔ امام محمد بن الحسن شیبانی سے فتاوی ہندیہ میں جلد 5 میں نقل ہے، وَعْلَمْ أَنَّ الْمَكْرُوهَ نوع من الحرام۔ مکروہ بھی حرام ہی کی ایک قسم ہے۔ مکروہ سمجھ کے اس کی جرت پیدا ہوتی ہے، جرت یہ تو بچنے کی چیز ہے۔ سانپ سے، اژدہا سے بچتے ہو تو کیا بچھو سے نہیں بچتے ہو؟ ایک چوئنٹی آپ کی قمیص میں گھستی ہے تو کیسے پریشان ہوتے ہو؟ اور مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ واقعی حکیم الامت تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ تصویر چھوٹا گناہ ہے یا بڑا؟ حضرت نے لکھا، جواب لکھا، افسوس کپڑوں کے بکسے میں آنکھ کا انگارہ بند کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ بہت چھوٹا ہے، کہتے نہیں یہ چھوٹا سا بھی سلوک کے بڑا کٹے گا اور سارا بکسا اور گھر جلا دے گا۔ گناہ کے بارے میں اتنی جرت پیدا ہو رہی ہے،
یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، چھوٹا ہو تو خیر ہے کرنے دو. حالانکہ علماء کہتے ان الصغیرۃ تکبر بالاصرار علیہا، صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے بار بار کرنے سے، اور کبیرہ معاف ہو جاتا ہے استغفار توبہ رجوع الی اللہ سے. تو ایمان کے اعمال بہت ضروری ہے تاکہ ایمان محفوظ رہے، ایمان ساتھ جائے، اعمال ساتھ جاتے ہیں. کتنی تنگی کی گھڑی یہ قبر، مجھے حیرت ہوتی ہے، اللہ آسان فرما. اور اس میں آتا ہے کہ نماز دائیں طرف، صدقات پیروں میں، روزہ بائیں طرف، قرآن کریم اور ایمان سر کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ، کیا شان و شوکت ہے، کیا مہمانی ہے، کیا پروٹوکول ہے. تو نمازیں پڑھی ہوگی تو دائیں طرف کھڑی ہوگی. دوسروں کی نمازیں کسی کی قبر میں جاتی ہیں کیا؟ کوئی اور آدمی آپ کے گھر میں کبھی آیا ہے؟ وہی تم نے صدقات خیرات زکوٰۃ صحیح طرح نکالی ہے تو آج آپ کے پیروں میں کھڑی ہے. آپ نے روزے کو شاید نشان طریقے سے رکھا ہے تو اب وہ بائیں طرف آ کے تنگی کی گڑی میں کام کرے گا. وہ آپ نے قرآن اور ایمان کو محفوظ رکھا ہے، اس سے سروکار رکھا ہے، اس کو اپنی زندگی کا دستاویز بنایا ہے، اس کو اپنی روح بنایا ہے، اس کو اپنے لیے زندگی کا امان اور زندگی کا زبردست آن بان سمجھا ہے. آج وہ بھی آپ کے سر پر کھڑے. مجال ہے کہ یہ شخص آگے پیچھے ہو جائے. اس کے لیے قبر ہی جنت ہے. حدیث میں ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران. یہی گڑھا ہو، یہی قبر یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کی کھائی اور گڑھا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمان عاجز مسکینوں کی قبر جنت کے باغ بنائے اور جہنم اور ان کی تمام تصورات سے، دور اور قریب کی سزاؤں سے اللہ محفوظ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی. وقت ہو گیا، وقت ہو چکا ہے، 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. طلوع شمس شرط ہے، اس انتظار مزید کی ضرورت نہیں. پھر قطار